اونچا بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له ولا مثل له لا معين له ولا وزير له ولا مشير له ونشهد أن سيدنا ومولانا وسندنا وكبيرنا ونبينا وهادينا ومرشدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم:
ارحم امتی بامتی ابو بکر واشدهم فی امر اللہ عمر واصدقهم حیاء عثمان واقضاهم علی رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين محمد مصطفیٰ افضل ہے سارے رسولوں میں، محمد مصطفیٰ افضل ہے سارے رسولوں میں، جیسے گلاب افضل ہے سارے پھولوں میں، محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، گر ہو اسی میں خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، ادب شرط محبت ہے، ادب بنیاد اطاعت ہے، جو محروم ادب ہو وہ کوئی پھل پایا نہیں کرتے، گر چاہتے ہو امن ہو سارے زمانے میں، گر چاہتے ہو کہ امن ہو سارے زمانے میں، پھر یہ راز پوشیدہ ہے محمد کے خزانے میں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج کا عنوان ہے مقام مصطفیٰ، سب کہہ دو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مالک کائنات جیسے اپنی توحید میں وحدہ لا شریک ہے، ایسے ہی آمنہ کا لال حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی ختم نبوت میں وحدہ لا شریک ہے۔ ایک آدمی سارے رسولوں کو مانتا ہے، سارے پیغمبروں کو مانتا ہے، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نبی رسول مانتا ہے، لیکن کسی ایک نبی کو بھی اگر ان کی نبوت کا انکار وہ کر دیتا ہے تو وہ مسلمان نہیں، اور اگر کوئی شخص سارے پیغمبروں کو ماننے کے ساتھ ساتھ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی نبی رسول مانتا ہے لیکن آخری نبی نہیں مانتا تو وہ بھی مسلمان نہیں۔
اس لیے سارے نبیوں کو نبی ماننا ضروری ہے، اور مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نبی ماننے کے ساتھ ساتھ آخری نبی ماننا بھی ضروری ہے۔ مالک کائنات نے اپنے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو وہ مقام، وہ شرف عطا فرمایا جب امام الانبیاء کو معراج ہوتی ہے تو مالک کائنات سے عرض کر دی، الہ العالمین، کسی کو تو نے کلیم اللہ بنایا، کسی کو ذبیح اللہ بنایا، کسی کو خلیل اللہ بنایا، کسی کو نج اللہ بنایا، کسی کو سپی اللہ بنایا، الہی میرے لیے کیا بچا؟ فرمایا میرے محبوب، جہاں میرا تذکرہ ہوگا وہاں تیرا بھی تذکرہ ہوگا۔ آج سبحان اللہ ذرا اونچی آواز سے کہنی ہے، میرے کان میں تکلیف ہے، شاید ایسا آواز میں سبحان اللہ کہو گے کہ شاید میرے کان میں آواز نہ آئے، ذرا اونچی آواز سے، ذرا ہمت کے ساتھ۔ سارے رسولوں میں افضل ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ جیسے میں نے ابھی شعر بھی پڑھا ہے خطبے میں کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم افضل ہے سارے رسولوں میں، جیسے گلاب کا پھول یہ افضل ہے زمانے بھر کے پھولوں میں۔ مالک کائنات نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت اور شان اور آپ کے مقام کا تذکرہ سارے آسمانی کتابوں میں کیا۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایران سے تشریف لائے۔ جب یہاں پر پہنچتے ہیں، ایک یہودی کے یہ غلام تھے، ایک یہودی کے یہ ملازم تھے، نوکر تھے، غلام تھے۔ خدا کی قسم جب یہودی کے غلامیت سے وہ نکلتے ہیں اور امام الانبیاء کی غلامی میں آ گئے، پھر ایک مرتبہ مہاجرین کہنے لگے کہ سلمان فارسی ہمارا ہے، انصار کہنے لگے یہ سلمان ہمارا ہے، سرکار تشریف لائے۔ امام الانبیاء نے سلمان فارسی کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا یہ تو میرا ہے۔ جب امام الانبیاء کی غلامی میں آ گئے تو پھر سرکار فرما رہے ہیں اب یہ کسی کا نہیں، یہ میرا ہے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 3 نشانیاں تورات میں پڑھی تھی، انجیل میں پڑھی تھی، زبور میں پڑھی تھی۔ وہ 3 نشانیاں یہ تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صدقے کا مال نہیں کھاتے، دوسری نشانی کہ ہدیہ کا مال وصول کرتے ہیں، کھاتے بھی ہیں، کھلاتے بھی ہیں، اور تیسری نشانی میں نے یہ پڑھی تھی کہ آپ کے دونوں کندھوں مبارک کے درمیان اللہ اکبر مہر نبوت موجود ہے۔ آگے تشریف لائے، اب آزما رہا ہے۔ یاد رکھنا ان کافروں نے اس دور میں سرکار کو آزمایا، جیسے انہوں نے نشانیاں جو تورات انجیل زبور میں پائی تھی ویسے ہی پایا۔ یہ ظالم آج ہم مسلمان کو آزماتے ہیں، لیکن جب وہ دیکھتے ہیں کہ مسلمان اپنی لائن سے ہٹ گیا ہے، پھر کبھی کہتے ہیں ختم نبوت کا قانون ختم کرو، کبھی کہتے ہیں کہ جو توہین رسالت کرنے والے گرفتار ہیں ان کو رہا کرو، لیکن ہم ان کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ ہم جیسے کیسے بھی ہیں سب کچھ چھوڑ سکتے ہیں، لیکن اپنے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن نہیں چھوڑ سکتے۔ ہم سرکار کی محبت دل سے نہیں نکال سکتے۔ صحابی رسول ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے ایک دفعہ اسے برا بھلا کہہ دیا،
کسی صحابی نے صحابی کو کہہ دیا تو فلاں ہے فلاں ہے، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے آئے، آپ نے ارشاد فرمایا اسے کچھ نہ کہا کرو، یہ وہ ہے جس سے میرا رب بھی محبت کرتا ہے، میں محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی اس سے محبت کرتا ہوں۔ ساری دنیا یہ کہے ہم سرکار سے محبت کرتے ہیں، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امت ہیں، سارے امتی یہ کہتے ہیں ہم حضور سے محبت کرتے ہیں۔ صحابہ کرام کتنے خوش قسمت نکلے جن کے بارے میں حضور فرماتے ہیں میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ یہ بخاری شریف میں روایت موجود ہے، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ محبت کرنے کی وجہ کیا تھی؟ یہ روایت طحاوی شریف میں ہے کہ سرکار ان سے محبت کیوں کرتے تھے، وجہ کیا؟ اس صحابی کی عادت تھی، مزاج تھا، مدنی کریم صلی اللہ تعالی وسلم جب مجلس میں بیٹھے ہوتے یہ صحابی بھی آ کر بیٹھ جاتے، کوئی بات نہ کرتے، کوئی سوال نہ کرتے، بس سرکار کا دیدار کرتے رہتے۔ جب مجلس برخاست ہونے والی ہوتی اور یہ صحابی محسوس کرتے کہ کسی وجہ سے سرکار کے چہرے انور پر غصے کے آثار ہیں تو یہ مذاق میں کوئی بات کرتا تو نبوت کے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی۔ گویا کہ آپ یوں سمجھیں کہ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ ہنسایا کرتا تھا۔ عادت یہ تھی جب کہیں رشتہ داروں میں جاتا، برادری میں جاتا ہے یہ بڑا غریب، وہ صحابی فرماتے ہیں مجھے معلوم تھا کہ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شہد کو بڑا پسند کرتے ہیں۔ یاد رکھنا کہ شہد میں مالک کائنات نے شفا رکھی ہے۔ کوئی کہتا نا یہ چھوٹی مکھی کا ہے یا بڑی کا ہے، اللہ نے قرآن میں شفا کا ذکر کیا، اس میں چھوٹی بڑی مکھی کہاں، بھوند کا نہیں ہونا چاہیے، چھوٹی ہو یا بڑی ہو مکھی ہو۔ قرآن کہہ رہا فیہ شفاء للناس، میں خدا نے شہد میں شفا رکھی ہے۔ صحابی تشریف لے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرا پیٹ خراب ہے، آپ نے فرمایا شہد استعمال کر۔ پھر آ گیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں نے شہد استعمال کیا اور پیٹ زیادہ خراب ہو گیا، فرمایا اور استعمال کر۔ پھر پی لیا، پھر آ گئے یا رسول اللہ پیٹ تو ٹھیک نہیں ہوا، فرمایا اور شہد استعمال کر۔ پھر آیا یا رسول اللہ ٹھیک نہیں ہوا، فرمایا کہ تیرا پیٹ جھوٹا ہے، میرے رب کا خدا جھوٹا نہیں ہے۔ پھر استعمال کیا، مالک کائنات نے شفا دے دی۔ تو یہ صحابی جس سے حضور محبت کیا کرتے تھے، آپ یوں سمجھے کہ سرکار کو یہ لطیفے سنایا کرتا تھا، مذاق کی باتیں کیا کرتا تھا۔ فرماتے ہیں میں نے یہ دیکھا کہ شہد آپ بڑے شوق سے استعمال کرتے ہیں، خرید تو میں سکتا نہیں تھا تو شہد میں دکانوں سے خرید کر حضور کی خدمت میں لے آتا، لیکن ادھار لے کر آتا۔ آپ کے پاس میں شہد لے کر آیا، اگلے دن میں آپ کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو وہ شخص جس سے میں ادھار لے کر آیا تھا وہ آ گیا، بھائی پیسے دو بھائی۔ وہ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ شہد کے ان کو پیسے دے دے۔ آپ نے فرمایا بھائی تو میرے لیے ہدیہ لے کر نہیں آیا؟ یا رسول اللہ میں ہدیہ تو لے کر آیا تھا، لیکن میرے آپ کو پتہ ہے غریب آدمی ہوں، آپ سے محبت بڑی کرتا ہوں، پیار بڑا کرتا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ آپ شہد بڑے شوق سے استعمال کرتے ہو، ایک مرتبہ نہیں میں تو کئی مرتبہ آپ کے لیے ادھار لے کر آیا۔
یا رسول اللہ مجھ سے قسم لے لے کہ میں نے شہد کا ایک قطرہ بھی استعمال نہیں کیا، جس نے شہد کھایا ہے وہ پیسے بھی وہ دے۔ اس انداز میں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ناراضگی کا اظہار نہیں کیا۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گئے، کہنے لگا میں ایران سے آیا ہوں، میں آپ کے لیے کھجور لے کر آیا ہوں، لیکن یہ صدقے کی کھجوریں ہیں۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو زمانہ چاہتا ہے، کتاب تورات میں پڑھ چکا تھا، نبی جو ہوگا، پیغمبر جو ہوں گے، وہ صدقے کا مال نہیں کھائیں گے۔ کہنے لگا یہ کھجوریں صدقے کی ہیں۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کھجوریں لے کر دوسرے صحابی کو پکڑا دیا، آپ نے فرمایا میں صدقے کا مال نہیں کھاتا۔ چلے گئے، اگلے دن پھر آ گئے، پھر کھجوریں لے کر آ گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں آپ کے لیے یہ ہدیہ لے کر آیا ہوں۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہدیے کی کھجوریں کچھ کھائی ہیں، کچھ صحابہ کرام کو پکڑا دی۔ آپ نے ارشاد فرمایا او سلمان، میں صدقے کا مال نہیں کھاتا، میں ہدیہ کا مال لیتا ہوں اور کھاتا ہوں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرماتے ہیں، صدقے کی کھجوریں پڑی ہوئی ہیں، بچے تھے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھجور اٹھا کر منہ میں رکھ لی۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے آئے، امام الانبیاء نے اپنی رحمت والی ہاتھ مبارک کی پیاری پیاری انگلیاں امام حسین کے منہ میں ڈال کر وہ کھجور باہر نکال دی اور فرماؤ میرے حسن حسین، ہمارے لیے صدقے کا مال حرام ہے۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہدیہ کی کھجوریں رکھ لی۔ اب دو چیزیں تو پوری ہو گئی، اب مہر نبوت کو بھی دیکھنا چاہتا ہے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے آپ کی مہر نبوت بھی دیکھ لی، معلوم یہ ہوا جتنی آسمانی کتابیں آئی ہیں وہ ساری کی ساری برحق اور سچ ہے۔ ایک شخص قرآن کو مانتا ہے لیکن تورات کو نہیں مانتا، وہ مسلمان نہیں۔ ایک شخص تورات کو مانتا ہے، خدا کا قرآن مانتا ہے، زبور مانتا ہے، انجیل نہیں مانتا یا زبور کو نہیں مانتا، وہ بھی مسلمان نہیں۔ قانون قرآن کا چلے گا، نبی کا دین چلے گا، اسلام چلے گا۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس تشریف لے گئے، اگلے دن آ گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے آپ کلمہ پڑھا دیجئے، جو کلمہ آپ نے صدیق اکبر کو پڑھا، عمر فاروق کو پڑھا، عثمان کو، علی کو، طلحہ زبیر کو پڑھایا، آج سلمان بھی آپ کی خدمت میں آ گیا ہے۔ میں دوسروں کی یہودیوں کی غلامی سے نکلنا چاہتا ہوں اور آپ کی غلامی میں آنا چاہتا ہوں۔ سلمان فارسی نے جا کر یہودی سے بات کی، کہ میں آپ کی غلامی سے نکلنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا میری دو تین شرطیں ہیں، وہ میری شرطیں پوری کر لے میں تجھے چھوڑ دوں گا۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے بھئی کون سی؟ وہ یہودی کہنے لگا 40 اوقیہ
سونا مجھے دے دے. آج کل جو ہے وہ اربوں روپیے بنتے ہیں. 40 یا سونا یا بعض روایات کے مطابق چاندی کا بھی ذکر ملتا ہے. یہ مجھے دے دے اور ساتھ 300 کھجوروں کے درخت لگا. جب اس کو پھل لگ جائے گا میں پھر تجھے آزاد کروں گا. مطلب یہ تھا کہ میں تیری جان چھوڑنے کو تیار نہیں. اب سلمان روتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے. کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کلمہ پڑا ہے. اس نے یہ شرط لگا دی نہ میرے پاس سونا چاندی ہے اور نہ 300 کھجوروں کے درخت. چلو میں لے بھی لوں میں لگا بھی دوں تو کئی سال لگتے ہیں پھل لگنے میں. اب تو آپ کا دیدار کرنے کے بعد 1 سیکنڈ بھی آپ کے بغیر گزارا نہیں. اب نہ باپ جانے کا پروگرام ہے، نہ برادری کو دیکھنے کا پروگرام ہے، نہ خاندان میں واپسی کا پروگرام ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کلمہ آپ کا پڑھو، آپ کی غلامی میں رہو اور ساتھ یہودی کی غلامی میں رہو. سلمان فارسی برداشت نہیں کر سکتا. اور ایک میں مسلمان ہو کر نبی کی غلامی کے دعوے دار ہو کر یہودیوں کی غلامی میں رہ رہے ہیں. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان اتنا پختہ ہو گیا، نبی کا ساتھ ایسا دیا ہے، نبی کی غلامی میں آ گئے. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اب کچھ بھی ہو جائے میں آپ کی غلامی کے ساتھ ساتھ یہودیوں کی غلامی کروں، برداشت نہیں. فرمایا اس نے کیا کہا ہے؟ اتنا سونا مانگ رہا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. خدا کی قسم آیا کہاں؟ مقصد تو میں سنایا کرتا ہوں. امی عائشہ فرماتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہوا کی وہ رفتار نہیں جو میرے محمد کی سخاوت کی رفتار تھی. یہ بخاری شریف میں روایت موجود ہے. اور کسی نے کہا نا امام حاتم طائی کے حوالے سے، حاتم طائی کے حوالے سے بڑا سخی تھا. اس نے مختلف کمرے بنا رکھے تھے. ایک کمرے میں مثلا آٹا ملتا ہے، دوسرے کمرے میں دوسرا راشن ملتا ہے، تیسرے کمرے میں کچھ اور کھجوریں وغیرہ ملتی ہے. ایک دفعہ امام حسین فرمانے لگے لوگوں بڑے بڑے لوگ مسالے دیتے ہیں، فلاں بڑا سخی فلاں بڑا سخی. فرمایا کہ لوگوں کو مختلف کمروں میں لینے کے لیے جانا پڑتا تھا. کبھی ایک کمرے میں کبھی دوسرے کمرے میں. جو میرے نانا کے پاس آتا اس کو اتنا مل جاتا تھا کہ کسی اور کمرے میں جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی. آپ نے 40 کے سونا دے دیا. اب مسئلہ یہ رہ گیا کہ کھجور کے درخت 300 لگانے ہیں. اور شرط یہ بھی ہے کہ جب تک پھل نہ لگ جائے، کھجور نہ لگ جائے، اس وقت تک میں تجھے چھوڑنے کو تیار نہیں. یہودی کو کیا معلوم ہے کہ یہ ہاتھ کس نبی کے ہیں، کس پیغمبر کے ہیں. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو غلامی میں آ جاتا ہے، مالک کائنات اس کی کائنات کو بدل دیتے ہیں. اس لیے علماء کرام نے لکھا ہے مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب معراج ہوئی، آپ نے جس جگہ پر بیٹھ کر وضو فرمایا تھا
واپسی تشریف لے آئے، ابھی اسی جگہ پر وضو کا پانی چل رہا ہے۔ معلوم یہ ہوا مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس جگہ پر بیٹھ کر وضو فرمایا تھا پانی بہ رہا تھا، آسمانوں میں تشریف لے گئے، واپس آئے ابھی پانی چل رہا ہے، پانی بہ رہا ہے۔ بتا دیا گیا جب نبی آسمانوں پہ چلے گئے صرف پانی ہی نہیں رکا، مالک کائنات نے ساری کائنات کا نظام روک دیا۔ جب امام الانبیاء واپس تشریف لائے، نبی دنیا میں آ گئے، مالک کائنات نے صرف پانی کو نہیں چلا بلکہ ساری کائنات کے نظام کو چلا دیا۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، اور سلمان فارسی فلاں جگہ پہ جاؤ، فلاں کھیت میں جاؤ، اور صحابہ تم بھی ساتھ جاؤ۔ بعض روایات کے مطابق آپ نے پودے خود دیے، فرمایا وہاں جا کر کھدوائی کرو، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی آتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جہاں سرکار تشریف لے جائے وہاں برکتیں ہی برکتیں ہیں، ناراض نہ ہونا۔ تم ایک بریانی کے دیگ پر، ایک بریانی کی پلیٹ پر نبی کو بلاتے ہو، سسرال کو بلاتے ہو، طرح طرح کے کھانے لگاتے ہو، اور نبی کے لیے صرف ایک ہی بریانی کی پلیٹ۔ اور یار بڑوں کو بلایا نہیں جاتا، بڑوں کی خدمت میں جایا جاتا ہے۔ نبی اگر تیرے گھر میں تیرے کمرے میں آ گئے، بتا اسی کمرے کے اندر ڈرامے فلمیں کیوں چلاتا ہے؟ اپنا عقیدہ بنا، عالم الغیب اللہ کی ذات ہے، حاضر ناظر اللہ کی ذات ہے۔ ہاں یہ ہمارا عقیدہ ہے، جتنا علم مالک کائنات نے مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیا، 1,24,000 پیغمبروں کو اتنا علم نہیں دیا جتنا مالک کائنات نے سرکار کو عطا فرمایا۔ میدان احد ہے، بعض روایات کے مطابق بدر کا میدان ہے۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کچھ جگہوں کی نشاندہی فرما دی تھی، فرمایا اس جگہ پر فلاں کافر قتل ہوگا، اس جگہ پر فلاں کافر قتل ہوگا۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہماری آنکھوں نے دیکھا جہاں جس جگہ پر جس کافر کے بارے میں نبی نے فرمایا تھا اسی جگہ پر وہی کافر قتل ہوا ہے۔ لیکن جب مالک کائنات نے علم نہیں دیا، بخاری شریف اٹھا، مسلم شریف اٹھا، کافر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آ گئے، حافظ قرآن قاری قرآن کو ہمارے ساتھ روانہ کر دو، ہماری قوم کو جا کر خدا کا قرآن سنائے۔ کتابیں پڑھ کر دیکھ لو، 1-2 بچ گئے ہوں گے، بلکہ 70 کے قریب صحابہ کرام کو ان ظالموں نے راستے میں شہید کر دیا۔ تو خیر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، اب کھجوریں لگا رہے ہیں، صحابہ کرام بھی لگوا رہے۔ اب کھجوریں لگ گئی، اب اس کی شرط یہ تھی کہ جب تک پھل نہ لگے، علماء کرام لکھا ہے کہ مہینے میں، بعض روایات کے مطابق 3 مہینے میں، بعض روایات کے مطابق 7 مہینے میں، بعض روایات کے مطابق 1 سال میں
مالک کائنات نے جتنے نبوت والے ہاتھ مبارک سے کھجوروں کے پودے لگائے تھے، مالک کائنات نے دنوں میں ہی وہ باغ بنا دیے، کھجور پھل بھی لگا دیے۔ اب نبی نے کیا کیوں؟ 300 درخت بھی لگ گئے، سونا چاندی بھی دے دیا، بتا دیا گیا او کافرو، تمہارے سارے کافروں کے مقابلے میں میرا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو غلام ہے وہ سب سے زیادہ قیمتی ہے۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں، وہ کافروں بے ایمانو، تم ہمیں لاوارث نہ سمجھو، ہم جیسے کیسے بھی ہیں انشاءاللہ نبی کے رحمت والا ہاتھ ہے ہم پہ، ہمارے لیے رحمت والے ہاتھ سرکار کے اٹھے ہیں، ہم نہ وارث نہیں، تم اوروں کے غلام ہو، ہم سرکار کے غلام ہیں، ہم مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلام ہیں، اور انشاءاللہ مرتے دم تک یہ غلامی میں رہیں گے۔ ایسے شان و مقام والے نبی مالک کائنات نے ہمیں عطا فرمائے۔ میں نے غالباً پہلے بھی بات کی تھی، پھر وہ مسئلہ دہرا دیتا ہوں۔ ہماری اگر 2 آنکھیں ہیں تو سرکار کی بھی 2 آنکھیں تھیں، ہماری ایک زبان ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ایک زبان مبارک تھی، ہمارے 2 ہاتھ ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی 2 ہاتھ مبارک تھے۔ کوئی ایک عضو بھی ایسا نہیں کہ امت کے 2 ہوں اور نبی کے 4 ہوں، لیکن عقیدہ ذہن میں رکھنا، اللہ نے مقام اور شان اپنے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ عطا فرمایا۔ قرآن اعلان کر رہا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اور لوگوں میں خدا نے تم پر احسان کر دیا، تمہیں محبوب عطا کر دیے۔ من انفسہم کی تفسیر پڑھ کر دیکھ لے، تم میں سے میں نے نبی کو بھیجا ہے، تم میں سے، ہم میں سے سرکار تھے، ہم اگر برادری خاندان والے ہیں تو نبی بھی تھے، ہم آل اولاد والے ہیں تو سرکار بھی تھے، لیکن یاد رکھنا ہم میں سے نبی تھے لیکن ہم جیسے نہیں تھے۔ ہماری آنکھیں بھی دیکھتی ہیں، سرکار کی بھی آنکھیں دیکھتی ہیں، میرا تیرا دیکھنا اور ہے اور آمنہ کے لال کا دیکھنا اور ہے۔ ایک ہمارے ہاتھ ہے، ایک نبوت کی آنکھ مبارک ہے۔ صحابہ تشریف لائے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بڑی بھوک لگی ہے، کھانے کو کچھ نہیں۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سامنے کھجور کے درخت کی طرف دیکھا، سارے درخت میں ایک بھی کھجور نہیں۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم درخت کو اپنا رحمت والا ہاتھ مبارک لگا دیا، پھر واپس آ گئے۔ فرمایا صحابہ یہ سامنے جو درخت ہے اس کے پاس جاؤ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے، کیا کریں؟ صحابہ یہ سمجھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس درخت کی طرف بھیجا ہے، بات تو ہم دیکھ کر آئے ہیں، ایک کھجور بھی نہیں لگی۔
ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام جا کر درخت کو کہہ دو میرا پیغام دے دو، میں محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں تجھے حکم دیتا ہوں میرے یاروں کے لیے صحابہ کرام کے لیے پھل دے دے۔ اور مسلمانوں نبی کا نام کھجور کا درخت سن گیا، نبی کو کھجور کے درخت پہچان گئے، ہم آج تک نہیں پہچان سکے۔ میں اس بات سے تو ڈرتا ہوں میرا ماما ناراض نہ ہو جائے، میرا چاچا ناراض نہ ہو جائے، میرا استاد ناراض نہ ہو جائے، میرا سسرال ناراض نہ ہو جائے، میرے بچے ناراض نہ ہو جائیں، میری بیگم ناراض نہ ہو جائے۔ کبھی نہیں سوچا کہیں سرکار ناراض نہ ہو جائے۔ فرماؤ میرے بندو، جس نے میرے محمد کا دل دکھایا اس نے خدا کا دل دکھا دیا۔ قرآن کا فیصلہ سن لو، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ اور میرے رسول کی نافرمانیاں کرنے والوں، جہنم کی آگ میں جانے کو پھر تیار ہو جاؤ۔ رحمت والا ہاتھ لگا، کھجور کے درخت کو لگا، فوراً پھل دے دیا۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرمائے، شدید بارش ہو رہی ہے، مغرب کی نماز کا وقت ہے، نماز کے بعد دو صحابہ بوڑھے تھے، بزرگ تھے، وہ آ گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اجازت ہو ہم گھر نہ چلے جائیں، موسم خراب ہو گیا۔ آپ نے فرمایا عشاء کی نماز پڑھ کر جانا۔ عشاء کی نماز پڑھی، کونے پہ بیٹھ گئے، سرکار کی اجازت ملے گی تو جائیں گے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب سارے صحابہ چلے گئے، وہ دو بابے بزرگ صحابہ رہ گئے۔ فرمائی دے رہا ہو، بزرگ اٹھے وہاں سے، آپ نے فرمایا جاؤ اب گھر چلے جاؤ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بوڑھے ہیں، بارش ہو رہی ہے، چلنے میں دقت ہوگی، نظر بھی بڑی کمزور ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہاں سے چلے جاؤ، میں تمہیں حکم دیتا ہوں۔ دونوں بزرگ اٹھے، چلنے لگے۔ آپ نے رحمت والے ہاتھ دعا کے لیے اٹھا لیے۔ الہ العالمین، تو نے مجھے خود کہا تھا کہ میں سفید ریش بزرگ جس کی سفید داڑھی ہو، مجھے شرم آتی ہے، میں سفید داڑھی والے کو عذاب کیوں دوں؟ الہ العالمین انہوں نے میرا حکم مانا ہے، مسجد میں بیٹھے رہے، بارش ہو رہی ہے، نظر بھی کمزور ہے، الہ العالمین ان کی خیر سے مدد فرما۔ چلنے لگے، آپ نے دو لاٹھیاں دی، دو لاٹھیاں دونوں بزرگوں کو پکڑا دی۔ اب ان لاٹھیوں کو ہاتھ لگا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔
صحابہ کرام فرماتے ہیں مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں 2 لاٹھیاں عطا کر دی. اصل تو ساتھ ساتھ نبوت کی دعا چل رہی ہے نا. شدید بارش ہو رہی ہے، ہمارے پاس چھتری کوئی نہیں، شدید سردی ہے، سردی کے بچاؤ کے لیے کوئی موٹا کپڑا نہیں. دونوں صحابہ فرماتے ہیں ہم گھر جا رہے ہیں، بارش ہو رہی ہے، ایک بھی پانی کا قطرہ ہم پہ نہیں لگ رہا. اور جو 2 لاٹھیاں تھیں آپ نے اس میں سسٹم نہیں کو لگا رکھا تھا لائٹ کا کو روشنی کا، مسجد کے باہر پڑی ہوئی تھی، آپ نے وہ اٹھا کر ان کو دے دی. صحابہ فرماتے ہیں ہم دیکھ رہے تھے ان لاٹھیوں کے اندر سے روشنی نکل رہی ہے، لائٹیں نکل رہی ہے، ہمیں ایسا لگ رہا تھا یہ رات نہیں ہم دن کو چل رہی ہیں. انشاءاللہ قیامت کے دن سرکار کی جب دعا ہوگی تو حضور نے فرمایا نا کہ پل صراط پہ جب انسان گزریں گے، بال سے زیادہ باریک تلوار سے زیادہ وہ تیز ہوگی، لیکن جب سرکار کی ہمارے ساتھ دعا ہوگی اللہ اکبر اللہ اکبر، تو مسلمانوں ایسے نبی چھوڑنے والے ہیں؟ ایسے پیغمبر کو چھوڑا جا سکتا ہے؟ علماء کرام نے لکھا ہے قبر میں جب یہ سوال ہوگا من نبیک، تیرا نبی کون؟ اب اس میں اختلاف ہے، بعض روایات کے مطابق نبی نہیں آئیں گے، بعض روایات کے مطابق مالک کائنات سارے پردے ہٹا دیں گے، نبی سامنے ہوں گے، فرشتے پوچھیں گے بتاؤ یہ کون ہے؟ اور میں کہا کرتا ہوں جس کو قبر میں سرکار کا دیدار ہو گیا خدا کی قسم کام بن گیا. جس نے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا اور جس کو نبی نے پہچان لیا کہ یہ محمد کا غلام ہے تو کام نہیں بن گیا. ایسے شان والے نبی مالک کائنات نے ہمیں عطا فرمائے. تشریف لے جا رہی ہیں، کیا مقام ہے، کیا شان ہے. جنگی قیدی پکڑے گئے. جنگی قیدی جو ہوتے ہیں وہ کافر ہوتے ہیں، بھئی مسلمان تو نہیں. آپ نے اعلان فرمایا تھا کہ لوگوں بے شک میدان کفر سے پکڑ کر لائے، کافروں کو پکڑ کر لائے، میدان جنگ سے پکڑ کر لائے، لیکن صحابہ خیال رکھنا یہ سارے کے سارے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دور میں جو کافر بھی تھے نا وہ سچی بات کرتے تھے. اور نعوذ باللہ آج کل کا مسلمان ناراض نہ ہونا، گھر کی بات نہیں کرتا. آج کل کا مسلمان گھاگ سے بھی سچی بات نہیں کرتا. خیر بات دوسری طرف نہ چلی جائے. خدا کی قسم حضور نے فرمایا کہ میرا امتی ہر کام کر سکتا ہے لیکن جھوٹ نہیں بول سکتا. آ کر اس کافر نے کہہ دیا میں سیدھی بات کر رہا ہوں، میں ہوں کافر، میں نے آپ کا کلمہ نہیں پڑھا، لمبے سفر سے آیا ہوں اور پیدل آیا ہوں. آپ نے کہا میں کہہ دیا کہ میں آپ کا غلام نہیں، آپ کا کلمہ میں نے نہیں پڑھا ہوں، میں کافر. لیکن اتنا مجھے پتا ہے اب جیسا سخی کوئی نہیں، میرے لیے سواری کا انتظام کر دو. آپ نے صحابہ کو فرمایا، صحابی نے ایک اونٹ دے دیا. بابا جی پھر کہنے لگے کہ میرے پاس وہ کپڑا بھی کوئی نہیں، یہ جو پہن رکھا ہے دیکھ لو کئی جگہوں سے پھٹا ہوا ہے، لمبے سفر سے آیا ہو.
میرے پاس لباس نہیں، میرے پاس کوئی کپڑا نہیں، مجھے کپڑا بھی عطا کر دیجئے۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، او صحابہ کون ہے جو میرے مہمان کو کپڑا دے؟ جناب سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے۔ علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا پہنا ہوا کرتا اتار دیا۔ کرتا مل گیا، پھر کہنے لگا جی مجھے تو بھوک بھی لگی ہے، سچ بتانا، ایک منٹ کے لیے سوچنا، یہ تو کافر کی بات عرض کر رہا ہوں۔ کوئی آپ کو کہہ دے کہ یار مجھ سے چلا نہیں جاتا، اس شرم موڑ پہ مجھے چھوڑا، آپ کہہ دو گے اپنے سیل مین کو، ملازم کو، یار اس کو شرم موڑ پہ چھوڑا، اب بول تو انشاءاللہ یہ بھی بڑا مشکل، چلو اس شرم موڑ پہ چھوڑ دیا، پھر وہ واپس آ جائے، اس تھانے میں سے ایک سور نکال دے۔ اب آپ کے چہرے کی جو تاثرات ہوں گے وہ آپ حضرات کو معلوم ہے۔ یہ تو مانگنے والا ہے، جس پارٹی سے تم نے سودا لیا ہے وہ پارٹی پیسے لینے کے لیے آ جائے، اس وقت چہرے کے تاثرات دیکھنے چاہیے، حالانکہ وہ اپنے پیسے لینے آیا ہے۔ اچھا وہ کہہ رہا ہے کیا مجھے شرم موڑ پہ بھی چھوڑنے جا رہے ہو کہ یار یہ سوٹ بھی نکال دے؟ چلو سوٹ بھی نکال کر دے دیا، پھر آپ کو کہہ دے کہ یار مشیر کی مچھلی کھلا دے، سچ بتانا دل نہیں کرے گا کہ اس کو فائر نہ مار دوں؟ یار یہ بڑھتے جا رہا ہے، سواری کا انتظام ہو گیا، چلو تجھے اڈے تک بھی چھوڑنے چلا جاتا ہوں، سوٹ میں نے تجھے دے دیا، پھر کھانے کا، اب کھانا بھی تجھے کھلا دوں، بعد میں کہہ دیجیے دکان بھی میرے نام لگا دے۔ لیکن وہ رحمت للعالمین نبی تھے، پیغمبر تھے، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سواری کا انتظام بھی کر دیا، کپڑا علی نے دے دیا، کہنے لگا مجھے بھوک لگی ہے۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، او صحابہ تم میں کون ہے جو میرے مہمان کو کھانا کھلائے؟ وہ مسلمان نہیں، وہ صحابی نہیں، آپ کا غلام نہیں، وہ کافر ہے۔ اور چہرہ کون ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، خدا کی قسم یہ صرف تقریر نہیں، بیان کرنا بڑا آسان ہے، سننا بڑا آسان ہے، آ تو صحیح نا اس میدان میں۔ قرآن کہہ رہے کھاؤ پیو، کھاؤ پیو، لوہری اس پر بڑا عمل ہوتا ہے۔ قرآن کی اس آیت کا آخری حصہ ہم نہیں پڑھتے کہ بلا تسریفو، ابا جی فوت ہو گئے، چار بھائی آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں، مشورہ ہو رہا ہے، ایک بھائی کہنے لگا کہ یار ابا کی گاڑی کون لے گا؟ ایک کہنے لگا میں لے لیتا ہوں، پھر کہنے لگا بھئی یہ کوٹھی بنگلہ ابے کا یہ کون لے گا؟ پھر وہ بول پڑا کر یہ بھی میں لے لیتا ہوں، پھر بھائی کہنے لگے جو بینک بیلنس ہے یہ کون لے گا؟ پھر وہ بول پڑا کر یار یہ بھی میں رکھ لیتا ہوں، پھر بھائی کہنے لگا کہ 5 کروڑ ابا نے قرض بھی دینا ہے، کہنے لگے یار تم بھی بولو، میں اکیلے ہی بولتا جا رہا ہوں۔ میں اکثر دوستوں سے ایک بات کہا کرتا ہوں، ناراض نہ ہوا کرو، اولاد کے لیے سب کچھ کرتے ہو، جتنی جائیداد زیادہ چھوڑ کر بچوں کے لیے جاؤ گے اتنے ہی وہ تمہاری قبروں پہ کم آئیں گے، ان کے پاس وقت ہی نہیں ہوگا، جتنا چھوڑ کر جاؤ گے اتنا ہی تمہارے لیے سال ثواب کم وہ کریں گے، اس لیے کہ آپ اپنے کام میں مصروف ہو گئے۔ ہمارا مزاج بن گیا، ہماری عادت بن گئی، خود کام کرنا نہیں دوسروں کے سپرد کر دیتے ہیں،
جائیداد خود سنبھال لیتے ہو، دکانیں خود سنبھال لیتے ہو، ابا کی بخشوانے کی بات آئی تو مولوی کے سپرد۔ مول صاحب ابا جان کی قبر پہ قرآن پڑھنا ہے، 3 دن میں ختم کرنا، بھائی کیوں کرے؟ مولوی کا دماغ خراب ہے، تم کیوں نہیں کرتے؟ ایک مرتبہ مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، اسی مسجد میں سخت سردی، دھند پڑی ہوئی ہے، گیس آ نہیں رہا۔ ایک نمازی میرے پاس آ گیا، کہنے لگا قاری صاحب آج تہجد کے وقت آپ نے میرے ابا کے لیے پڑھائی کرنی ہے، میرے ابا کے لیے دعا کرنی ہے کہ میرے ابا کی بخشش ہو جائے۔ میں نے کہا اچھا میرے پاس بیٹھ۔ وہ میرے پاس بیٹھ گیا، میں نے کہا مجھے یہ بتا کہ سردی کتنی ہے؟ کہنے لگا بہت ہے۔ میں نے کہا تجھے معلوم ہے کہ گھر میں گیس آ رہی ہے؟ کہنے لگا نہیں، ہمارے گھر میں بھی گیس نہیں۔ میں نے کہا ہمارے گھر میں بھی نہیں۔ اتنی سخت سردی، اتنی ٹھنڈ پڑ رہی ہے، ٹھنڈے پانی سے تہجد کے بعد اٹھ کر میں وضو کروں، مصلی پہ میں بیٹھوں، کھپوں میں، پڑھوں میں، اور بخشش تیرے ابا کی ہو جائے، میں پاگل ہوں؟ تو ساری رات ڈرامے فلمیں دیکھے، ساری رات گلی میں اپنے دوستوں کے ساتھ کھڑے اور مولوی کو ٹھنڈ میں مصلی پہ بٹھایا۔ وہ ہنسنے لگ گیا۔ میں نے کہا یار تو اپنا ابا بخشوا، میں اپنا ابا بخشواتا۔ یاد رکھنا گناہ نہیں، دعا کرواؤ لیکن کرو تو صحیح۔ خدا کی قسم و نبی کی ذات اقدسی جس نے ساری زندگی میں اپنی امت کے لیے دعائیں فرمائی ہے، کبھی فاطمہ کے لیے دعا نہیں فرمائی، کبھی رقیہ کے لیے دعا نہیں فرمائی، صرف زینب کے لیے دعا نہیں فرمائی، جب ہی دعا فرمائی وہ ساری امت کے لیے دعائیں فرمائی ہے۔ نبی بدر میں گئے، ہمارے لیے دعائیں مانگی ہے۔ نبی احد میں گئے، وہاں سرکار نے ہمارے لیے دعائیں مانگی۔ نبی مکہ میں، نبی مدینے میں، ہر مقام پر سرکار نے اپنی امت کو یاد فرمایا۔ اور ایک ہم ہے، ہم کسی کے لیے دعا مانگنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں۔ ام معبد کا گھر آ جاتا ہے، ہجرت ہو رہی ہے، یہ رحمت والا ہاتھ دیکھنا۔ آپ اس کے گھر تشریف لے گئے، فرمانے لگے کچھ کھانے کو ہے کہ نہیں، ہم مسافر ہیں۔ وہ اماں جی کہنے لگی بیٹا ہمارے پاس گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، میرا میاں مزدوری کے لیے گیا ہوا ہے، ایک ہی لاغر کمزور سی بکری ہے، تھنوں میں دودھ نہیں۔ آپ نے فرمایا اگر تو اجازت دے دے اور مسلمانوں، نبیوں کا نبی ہو کر، سارے نبیوں کے سردار ہو کر، مائی کی بکری کی تھنوں کو ہاتھ نبی اجازت کے بغیر نہیں لگا رہا۔ لاغر کمزور ہے، تھنوں میں دودھ نہیں، اگر تو اجازت دے دے۔ اس کا دودھ کہاں سے آنا ہے تجھے اجازت؟ اس کو کیا معلوم یہ کون ہے؟ بیٹا اجازت ہے۔ رحمت والا ہاتھ تھنوں کو لگتا ہے، اس مائی کے سارے برتن دودھ سے بھر گئے۔ اور ابھی بتایا بھی نہیں، تعارف بھی نہیں کرایا،
کوئی مولوی بھی ہوتا تو بتا دیتا ہے میں لاہوری مسجد کا خطیب ہوں، میں فلاں مسجد کا امام ہوں، فلاں جگہ پر قرآن پڑھاتا ہوں، میں حاجی ہوں، میں نمازی ہوں، فلاں اشرے بازار کا دکاندار ہوں، بزنس میں کوئی تعارف نہیں۔ فرمایا اگر تو اجازت دے، اجازت مل گئی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ وہ مائی کہتی ہے کہ میں دیکھ رہی تھی کہ جب وہ چہرہ آسمان کی طرف وہ جوان کر رہا تھا، آسمان تک روشنی ہی روشنی تھی۔ یہاں پر ایک اور بات عرض کر دوں، ہم لائٹیں لگاتے ہیں، اگر بتیاں لگاتے ہیں، روشنی کرتے ہیں، جھڑیاں لگاتے ہیں، بڑے سیانے مسلمان ہیں، نبی کے نام کی لائٹ لگانی ہے اور اپنے گھر کے میٹر سے نہیں، سرکاری۔ یاد رکھنا، جہاں نبی ہوتے ہیں وہاں نبی کو ان لائٹوں کی ضرورت نہیں۔ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ مرتبہ رات کے وقت میں سوئی سے کام کر رہی تھی، میری سوئی زمین پر گر گئی، سوئی نظر نہیں آ رہی، میرے محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حجرے مبارک میں آ گئے، اتنا کمرہ روشن ہو گیا، اتنا منور ہو گیا، مجھے سوئی نظر آنے لگ گئی۔ مالک کائنات نے اپنے محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وہ حسن جمال دیا، قیامت کا دن ہوگا خدا کی قسم جس کو پل صراط پر نظر آئے گی، جو بال سے بھی زیادہ باریک ہے، تلوار سے بھی زیادہ تیز ہے، اگر کسی کو پل صراط وہ نظر آئے گی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کی وجہ سے نظر آئے گی۔ ایسے شان والے نبی عطا کر دیے گئے، اس لیے شاعر کہتے ہیں محمد مصطفیٰ افضل ہیں سارے رسولوں میں۔ ایمان تازہ ہوگا، ایک دفعہ میرے ساتھ آپ بھی پڑھ لو، محمد مصطفیٰ افضل ہیں سارے رسولوں میں۔ ذرا اونچے آواز سے پڑھ، محمد مصطفیٰ افضل ہیں سارے رسولوں میں، جیسے گلاب افضل ہیں سارے پھولوں میں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سن کے ادا فرمائیں۔